أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر یہودیوں کی اذیتیں اور ان پر ظلم۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں اسلام کا قبول کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا۔ مکہ معظمہ میں کفار نے 360 بت سجا رکھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ان کا سخت دشمن اور خلاف ہو گیا۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم نے کوئی اور معبود ڈھونڈ لیا ہے؟ سچ بتاؤ، تم کس معبود کی پرستش کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ یہ سن کر امیہ بن خلف نے ناراضگی کے عالم میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تم مقدس لات و منات کا دشمن ہو گیا ہے۔ سیدھی راہ پر آ جاؤ، ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم لات و حبل کے ایک نام لیوا کے غلام ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ توحید کے نشے میں مست ہو چکے تھے اور اپنے نتائج و عواقب سے بے پرواہ تھے۔ انہوں نے جواب دیا، میرے جسم پر تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن اپنے دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے پاس رہن رکھ چکا ہوں۔ رب ذات واحد کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ تمہارے خود ساختہ معبودوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ سن کر امیہ بن خلف غیظ و غضب سے پاگل ہو گیا اور ایک بے بس غلام پر کڑک کر اس نے کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھو، دیکھوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تمہیں کیسے چھڑاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر جور و ستم کا ایک لامنتہی سلسلہ شروع کر دیا۔ مکہ میں ہیرا کی زمین سخت گرمی کے سبب دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہوتی ہے۔ امیہ بن خلف دوپہر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھر سے نکال کر لے جاتا اور ہیرا کے جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں اور گرم زمین کی سختی سے بچ نہ سکیں۔ اور اس کے بعد امیہ بن خلف کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے باز آ جاؤ اور لات و عزا کے معبود ہونے کا اقرار کر لو، ورنہ اسی طرح پڑے رہو گے۔ مگر اس کے جواب میں شدائے حق حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے احد احد کی آواز نکلتی تھی، مگر امیہ بن خلف غضبناک ہو کر ان کو زود و کوب کرنا شروع کر دیتا تھا، لیکن وہ احد احد ہی کہتے جاتے تھے۔ ایک دن اس ظالم نے شقاوت کی انتہا کر دی، یعنی اس نے پوری رات اور ایک دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھا اور گرم ریت پر ان کے رقص بسمل کا تماشا دیکھتا رہا۔ حضرت ہیرا بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جمع قبیلہ کی ایک عورت کے غلام تھے اور مشرکین مکہ ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے تھے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ کر دوبارہ مشرک ہو جائیں، لیکن وہ احد احد کہتے رہے۔ برقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، ایک مرتبہ اسی حالت میں وہ ان کے پاس سے گزرے تو کہہ رہے تھے، اے بلال، احد احد یعنی ہاں واقعی معبود ایک ہی ہے۔ اور وہ مشرکوں سے کہتے کہ اللہ کی قسم، اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگہ بناؤں گا۔ یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کفار کی اذیتیں اور ان کا ظلم، اور میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کو ان کی زندگی کے متعلق، ان کی آئینہ حیات کے بارے میں آپ کو سب ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔